الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل 2 روز کی تراویح کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا سورہ بقرہ کی شکل میں. آج کی تراویح میں جو سورت پڑھی جائے گی وہ سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں دیکھے گزشتہ کل عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے پرانی قوم اور سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم یہودیوں کا ذکر فرمایا. ان کی جو برائیاں تھیں اس کو بھی ذکر کیا، ان کی اچھائیاں تھیں اس کو بھی اللہ پاک نے ذکر کیا، اور ان پر اللہ پاک نے جو انعامات نازل کیے تھے اس کو بھی اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا. بیابان کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی کا انتظام ان کے لیے ہو رہا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، من اور سلوہ اللہ پاک کی نعمتیں پرندوں کی شکل میں اور میٹھی چیز کی شکل میں اللہ پاک دے رہے. اور یہود اس کے مقابلے میں جو کچھ برائیاں کرتے ہیں اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا. ان کو داخل ہونے کے لیے شہر میں ایک جملہ کہا گیا، انہوں نے اس کو بدل دیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ اس طریقے سے بہت ساری انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا، قتل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام میں بہت ساری اللہ پاک کی خلاف ورزی کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے کتاب لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو کہا ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ارنا اللہ جہرۃ، ہم تو اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے اس کی سزا میں ان کو موت دے دی، کبھی طور پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کیا. یہ ساری باتیں گزشتہ 2 روز کی تراویح میں ہم سن چکے ہیں. آج کی تراویح میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی قوم کا تذکرہ ہے. گویا دنیا کی 2 بڑی قومیں جو آسمانی مذاہب رکھتی ہے، اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں عیسائی لوگ موجود ہیں. چاہے ان کے مختلف فرقے ہیں لیکن مجموعی طور پر عیسائیت یہ مسلمانوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے. اتنی بڑی امت جو اس دنیا میں آباد ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور ان کی نانی اور ان کے نانا حضرت عمران، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آل عمران رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 سورتوں کو بڑی عظمت والا بنایا. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ زہراور اللہ پاک کی طرف سے روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ان دونوں سورتوں کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے فرمائے. سورہ آل عمران کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے، شان نزول جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کی دعوت دین کی پہنچائی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی. چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں وہ ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں کھجور کے درخت زیادہ ہیں، تو ان علاقوں میں یہودیوں نے اپنے آپ کو بسایا. مدینہ منورہ میں بھی اسی نسبت سے وہ آئے. اسی طریقے سے نجران کا علاقہ، سعودی عربیہ کا جو حصہ ہے، یہ اس وقت عیسائیوں کا مرکز، یہود کا مرکز جیسے مدینہ منورہ تھا، اس طریقے سے عیسائیوں کا مرکز وہاں نجران کے عیسائی رہتے تھے. یمن میں بھی عیسائی لوگ تھے. اور اسی نسبت سے سورہ فیل جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہا کے لشکر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ لوگ بھی عیسائی ہی تھے. یہ یمن سے آئے تھے. اور اسی طریقے سے افریقہ کے شمال میں ایتھوپیا، حبشہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت عیسائیوں کی حکومت، نجاشی نے تو صحابہ کرام کی مدد فرمائی. یہ بھی عیسائی ہی مذہب سے تعلق رکھتے. یہ عیسائیوں کے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیپیوٹیشن کی شکل میں آئے.
اور ان کو کچھ اشکالات اور اعتراضات اور مذہب کے سلسلے میں کچھ چیزیں جاننی تھی، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوالات کی۔ اس سوالات کا جو حاصل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ایسے معجزات کا ظہور فرمایا ہے جو عجیب و غریب ہے، جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ ویسے معجزہ نام ہی ہے اللہ پاک کی طرف سے ایسی چیزوں کو وجود میں لانا کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ مخلوق جہاں عاجز ہو اور اللہ پاک کی طرف سے جو چیز ہو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے معجزات جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہوئے انسانی طاقت اور انسانی سوچ سے باہر ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کو بتلاتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک کے معجزات سے اس لیے نوازا کہ جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اس وقت پورے سماج اور پوری سوسائٹی میں وہ اکیلے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دینے والے تنے تنہا ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر لوگوں کی طرف سے ان کو مختلف قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے ظاہری طور پر ستایا جاتا ہے، کبھی زبانی طور پر الگ الگ جملے بول کر ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اپنے زمانے کے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے دنیا کی طاقت سے ظاہری چمک دمک کے اندر کچھ اپنی طرف سے اور چیزیں بتلانے والے، ایسے لوگوں کو یہ لوگ آگے کرتے ہیں۔ اس قسم کے تمام لوگوں کے جوابات دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزات سے نوازا، اور ایسا معجزہ کہ دنیا اس کا توڑ پیدا نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ سن چکے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے رسیاں پیش کی اور وہ سانپ کی شکل میں نظر آنے لگی، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا جو دیا تھا وہ مارا تو پھینکا گیا، اور جیسے ہی عصا کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنی ان کی جو رسیاں جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھی سب سے نکل گئی۔ تو معجزہ انسانی طاقت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ انسان اگر شریعت کے اوپر نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے کچھ کرشمہ بتلاتا ہے، جیسے رات بھی دنیا میں اللہ نے ایسے لوگوں کو استدراج مہلت دی ہے اور وہ شیطانی قوتوں سے اثر کرتے ہیں، یہ فرق یہی ہوتا ہے معجزے کے درمیان اور چیزوں کے درمیان کہ معجزہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر سب کے سب ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ جادو کا مقابلہ تو کر سکتا ہے لیکن جادو کو ختم نہیں کر سکتا، یہ کوئی دوسری قوت جو جادو کو ختم کر رہی ہے۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی اللہ پاک نے کچھ ایسے معجزات کا ظہور فرمایا، اس سے عیسائی لوگ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کا حصہ سمجھنے لگے۔ قرآن کریم میں کل ہی اور تراویح کے اندر گزر گیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی تراویح میں آ رہا ہے کہ یہ معجزات اللہ پاک نے فرمایا آپ کے ذریعے کہ آپ کوری کو جو بالکل سفید جسم والا ہو چکا ہو ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ پاک کے حکم سے تندرست ہو جاتا تھا، نابینا کو اندھے کو آپ بینا روشنی والا کر دیتے اور وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے۔ یہ معجزات ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ یہ ہمارے عیسائی بھائی بیچارے اس سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے یا خدا کا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر، یہ چیز بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آج بھی ہمارے دارمین کے نظریے والے جو ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلباء ہیں جن کو یہ بتلایا گیا کہ نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا نیچر سے وجود میں آئی، خود بخود چیزیں ایک دوسرے سے ملتی گئی اور خود بخود کشش گروتواکرشن بل آئزیک نیوٹن نے جو شروع کیا کہ سیف اوپر سے نیچے ہی کیوں گرا اوپر کیوں نہیں گیا، وہاں سے سائنس کی دنیا میں الحاد اور لادینیت شروع کی اور اس کے ذریعے خدا کے وجود کے انکار کی شکلیں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد
ڈارون نے آ کر پھر اس نظریے کو اور بڑھایا اور اس نے کہا کہ انسان بھی بندر سے ہے اور اب اس کے بعد ترقی انسانوں میں آگے نہیں ہو رہی، یہ بڑھ گیا۔ یہ اس طریقے سے ایک نظریہ جو کانتیواد، اس کا جو نظریہ قائم کیا، اس کو اردو میں نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہے، بڑھتی ہے، نسلیں ایک دوسرے سے چلتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے اس قسم کے معجزات کا ظہور کر کے اس سوچ کے جو انسان ہے، آج کی سائنس کی دنیا میں جو لوگ ہیں، ان کی سوچ کو رد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے آئنسٹائن نے جو ایک نظریہ قائم کیا ہے، اسپیس، دو چیزوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور ہر چیز جو بھی وجود میں آتی ہے وہ کسی وقت میں وجود میں آتی ہے، زمان اور مکان۔ یہ اسپیس اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس نے ثابت کر دیا کہ دو آدمیوں کے لیے دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس سے ہمارے جو حضرات اشکال کرتے ہیں کہ ملک الموت اوپر سے آپ تشریف لاتے ہیں اور کتنے لوگوں کی روح ہر سیکنڈ میں وہ قبضے کرتے ہیں، کبھی مشرق میں، کہیں مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، تو یہ سیکنڈوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے ہی آئنسٹائن نے اس کا جواب دے دیا کہ دو چیزیں دو لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں۔ جب تک کائنات میں اور آپ اوقات میں رہیں گے یا آپ زمین کے اندر رہیں گے پرتھوی پر، وہاں تک اس کی کشش اور ہوگی، اور جب پرتھوی سے نکل کر اوقات میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر زمین کی کشش نہیں رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد وقت کی بھی کوئی مقدار باقی نہیں رہتی، الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آدمی کے لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے رات گزارنا بہت مشکل ہے، اور جو بیمار نہیں ہے وہ سویا ہے اور اٹھتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ 2-4 منٹ پہلے سویا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام دنیا میں بنایا۔ خیر مجھے یاد کرنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے ذریعے خاص کر کے یہ جو عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آج کی تراویح میں یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب ہو رہا ہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم پیدا کر چکے ہیں بغیر باپ کے اور بغیر ماں کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے آج کی تراویح کی کئی آیتوں میں فرمایا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ ایک زندہ چیز کو، انسان کو اور مخلوقات کو معمولی سے پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ایک بے جان نطفہ ہے، اتنا سوچ اور عقل والا دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات میں اگر عقل مندی اور سوچ کی صلاحیت ہے تو وہ انسان ہے، دوسری مخلوق بول نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور سوچنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ پوری دنیا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سب رنگین یہاں نظر آ رہی ہے، انسانی عقل ہی کا تو کمال ہے، انسانی سوچ اور انسانی علم ہی کا کمال ہے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ پاک نے ایک من ماء مہین، ایک ہلکے سے نطفے سے پیدا کیا جو جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جائے اور کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہو۔ ایسے مائع مہین سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی قدرت اور طاقت کا، وہ خداوند قدوس حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ آل عمران میں ایک طرف تو ان عیسائی حضرات کے ان اشکالات کے جواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائے۔ آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم۔ تم نے یہ جو 1 in 3 اور 3 in 1 کا جو نظریہ قائم کیا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور خداوند قدوس، اور کہیں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ پاک کی ذات۔ یہ جو اللہ پاک کو تقسیم کیا ہے بیتوں میں اور حصوں کے اندر، نعوذ باللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کوئی کسی سے وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اشکال پیدا ہو کہ ایسا کیسے، تو اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس کو انسان اپنی عقل سے سوچنے چاہے خداوند قدوس کو تو سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا الحی القیوم، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے، مخلوق میں سے کوئی پہلے سے نہیں تھا، ایک مدت زندگی گزارے گا اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔
تو ہماری جو حیات اور زندگی ہے یہ تھی نہیں، اللہ نے دی، جتنی مدت رہی اتنی مدت رہے ہم، اور جب اللہ نے چھین لی لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکے گی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، اسی سیکنڈ اور اسی لمحے روح قبضہ ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو حی، ہر وقت زندہ ہے، القیوم، زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، اور پوری اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، القیوم، نگران اور سنبھالنا۔ ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کو سنبھالنے کے لیے بیٹھیں تو تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، اللہ پاک اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، القیوم۔ اشارہ فرما دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ حی ہے اور نہ قیوم، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے خود پیدا ہوتے ہی ابن عبداللہ فرمایا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں الحی القیوم ذات والا عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات الحی القیوم۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر، رحم دانی کے اندر بچے کی تصویر کس طرح کی بنائی جائے، صورت کیسی بنائی جائے، اللہ پاک ہی جانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں اور ساری علامتیں اور قدرت اور طاقت کے کرشمے ظاہر کر کے بتلایا کہ یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کرے۔ پانی پہ تصویر کھینچنا دوستوں اور بزرگوں دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ایک قطرے کو کیسی تصویر دیتے ہیں، من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغہ، یہ اللہ پاک ایک چھوٹے سے پانی کے حصے کو جما دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مستقر رہا و مستودع، اس کو وہاں رکھتے ہیں اور 9 مہینے کے بعد ایک زندہ انسان کی شکل میں نکلتے ہیں، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور تصویر ہم میں سے ہر ایک کی شکل ایک دوسرے سے الگ ہے، کتنی اس کے خزانے کے اندر تصویروں کی شکلیں ہوگی کہ ہر آدمی کے لیے لاکھوں اور کروڑوں انسان دنیا میں آباد ہے، لیکن ہر ایک کی تصویر دوسرے سے الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پانی پر تصویر کھینچنا اور بلا نمونہ اور ایسا کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہ ہو، اس کے خزانے میں کتنی تصویروں کی شکلیں ہوگی وہی اس کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک عزیز ہے، قدرت رکھتا ہے اس کو پکڑنے کے اوپر۔ اور کیسی دوسری کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز ذو انتقام، بدلہ لینے والا، وہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ آگے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو دھوکہ کھایا، مسلمانوں کو بھی اللہ پاک ان آیات کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی کچھ صفات اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، اس میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ایسا نام رکھتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے، مثلا ہاتھ کا ہونا، چہرے کا ہونا، پنڈلی کا ہونا، یہ مخلوق میں ہوتا ہے کہ اس کی پنڈلی ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ید کا لفظ فرمایا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ پاک کے لیے یہود نے بھی یہ جملہ کہا، قرآن کریم میں بھی لفظ ید استعمال ہوا، صاف کا لفظ استعمال ہوا، یعنی گویا مخلوق کی جو بدن کے حصے ہوتے ہیں ایسے حصے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی صفات میں ذکر کی، اس میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ ہم نے 2 قسم کی قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہے جو محکم ہے، جو مضبوط ہے، جس کے مضامین میں کوئی شک اور شبہ نہیں، توحید والی آیت، رسالت والی آیتیں، عبادتوں والی آیتیں، احکام والی آیت، یہ سب محکم آیت، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے ظاہر کو اگر ہم پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں تو وہ مطلب اللہ پاک کے یہاں مراد نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے متشابہات۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا الف لام میم، اسی طرح گزشتہ کل بھی قرآن شروع ہوا الف لام میم، یہ عربی زبان کے حروف ہے، جیسے گجراتی میں ک سے لے کر 17-12 تک یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اردو میں الف سے لے کر یا تک ہوتا ہے، اس طریقے سے عربی زبان میں بھی الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں۔ اللہ پاک نے انہی کو جمع کر دیا اور اس کو الف لام اور میم کی شکل۔ وہ عرب جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، ان کو چیلنج کیا مکہ والوں کو کہ تم اپنی شعر و شاعری کے اوپر فخر کرتے ہو
تم اپنی زبان دانی پر اور فصاحت و بلاغت، تمہاری اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے پر، ضمیر یکتی ادا کرنے پر تم فخر محسوس کرتے ہو، بتلاؤ الف لام اور میم کا کیا معنی؟ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ متشابہ ہے۔ نون قرآن نے فرمایا والقلم وما یسطرون، قاف والصافات، صاد، یہ اس طرح کے جتنے بھی کلمات آئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عربی کے حروف ہے لیکن ان کے معنی تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے کچھ ایسی متشابہات آیتیں فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے کلیمت اللہ وروح اللہ، اللہ کا کلیمہ ہے اور اللہ کی روح۔ یہ نہیں سمجھ سکے عیسائی لوگ اور یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا کا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں مسلمانوں کو بتلایا کہ اللہ پاک نے ایک ہی جملہ قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کسی ذہن میں اس کا تصور کرنا، جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے تو جنت بنانے والے کا تصور کیسے کر سکتے؟ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے ہمیں سبحان فرما دیا بار بار۔ عیسائیوں نے جو سوالات کیے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے اشکالات کے جواب دیے اور یہ فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری آیت میں فرمایا کھانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اللہ پاک کھانے پینے سے بے ہے، اللہ پاک کی ذات پاک، انسان ہے، مخلوق ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق یہ جملہ فرما کر عیسائیوں کو بتلایا کہ اللہ وہ ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ خیر، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا سے شروع فرمایا، عمران ان کی بیوی تھی اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو چکا اور ان کے یہاں یہ حاملہ تھی۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اگر آپ مجھے لڑکا عنایت فرمائیں گے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں، یعنی اللہ پاک کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ اس طریقے کی دعا حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے۔ دوست اور بزرگوں سوچیے، یہ لڑکے کی دعا کر رہی ہے اور لڑکے کو اللہ کے لیے محررا، اللہ کے لیے آزاد کر رہی ہے، وتقبل منی، دعا بھی مانگ رہی ہے، لیکن جب بچہ ہوا تو لڑکا نہیں ہوا۔ فلما وضعت، جب انہوں نے بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ لڑکی ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تو لڑکے کی دعا کی تھی اور آپ نے لڑکی دی، اور یہ کیا کریں؟ اللہ پاک نے آیت کریمہ میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ لڑکا اور لڑکی جو تم سمجھ رہی ہو یہ لڑکی دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا نام بھی رکھا اور ان کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہو رہی ہے، ان کی پرورش ہو رہی ہے اور پرورش کے لیے آپس میں لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت عمران بڑے نیک، ان کی اس لڑکی کی پرورش بیت المقدس کے جو بڑے بڑے مجاور اور بڑے نیک اور صالح علماء اور صلحاء تھے یہ سب چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی پیدائش ہمارے گھر میں ہو، ہم ان کی پرورش کریں۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے امتحان لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پانی چل رہا ہے اس پانی کے اندر اپنا اپنا قلم ہر ایک ڈال، اور جس کا قلم پانی جس روح میں بہہ رہا ہے اس سے الٹی سمت میں جس کا قلم چلے وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش کرے۔ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ پاک نے آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب یہ آپس میں قلم ڈال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں اس وقت عیسائیوں کے سامنے بیان کرنا، جبکہ عیسائی لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے، کیسی پیدائش ہوئی، یہودیوں سے باتیں تو چل رہی تھی، لیکن صاف اور صحیح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں جب نصارہ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اللہ پاک اس آیت کو ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے، عیسائیوں کے ملک میں پیدا نہیں ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی پیدائش کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتلاتے ہو، یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں اس قصے کو ذکر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی، وہاں بھی فرمایا کہ اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، حضرت مریم کی پیدائش کے متعلق قلم ڈال کر اختلاف کر رہے تھے، آپ نہیں، یہ جملہ قرآن کیوں فرما رہا ہے؟ مکہ کے مشرکین کو بتلایا جا رہا ہے کہ نبی جو باتیں لے کر آئے عیسائیوں کو خود معلوم نہیں، یہودیوں کو بہت ساری باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور ان کو اپنی تاریخ معلوم نہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہ باتیں بتلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کا آگے اختلاف آ رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، تو عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ان دونوں کا رد کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، یہ گویا ان کا جواب دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سب سے زیادہ قربت اگر ہے ان اول ناس ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب اگر ہے تو حضرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نسبت، یہ کہہ کر یہودیوں کا رد کیا۔ یہودی آپس میں یہ کہتے تھے کہ دن کے شروع حصے میں ایمان لے آؤ مدینہ منورہ میں، اور دن کے آخر میں پھر اسلام سے واپس چلے گا، اور یہ کہو کہ اس دن میں ہم نے کوئی خیر اور بھلائی نہیں پایا۔ آج کی تراویح میں یہ یہودیوں کی شرارت اللہ پاک اس کو بتلا دے، اندر دل میں جو شرارت ان کی پوشیدہ تھی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے مدینہ کی ان یہودیوں کے احوال کو کھول دیا اور یہ بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا جاتا، وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے چیز سیکھنے نہیں جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے آپ کو بھیجا گیا، استاد نے کہا علی، اس زبان میں کہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الف کا کیا مطلب؟ جیسے ہم چھوٹے بچے کو اسکول میں بھیجیں اور ک یا ABC کے کلمات سکھلائے اور پوچھے کہ اے کا کیا مطلب، بی کا کیا مطلب، ایک چھوٹے سے بچے کو پڑھانے والا بھی نہیں جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اور پھر ان کے سامنے الف سے اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو ذکر کیا تو استاد نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی بنایا، جو مخلوق کے محتاج نہ ہو، سیدھا علم ان کو اللہ پاک کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے لیے امی فرمایا۔ امی کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ امی آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق سے علم کے محتاج نہیں، براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو علم دے رہے۔ امت کو تو امیون کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونے کا یہ مطلب نہیں۔ خیر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پرورش کے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، قلم ان کا الٹی سمت چلا، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے یہ عمل کیا۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت مریم کے کونے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی ہے محراب کے اندر، اور وہاں پر اچانک حضرت زکریا علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تھے، یہ بچی ہے عبادت کر رہی ہے، اور وہاں کلما دخل علیہا، جب بھی جاتے بے موسم کا پھل لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم فرماتی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا۔ دوست اور بزرگوں، یہ آیتیں بتلاتی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کی، اور عبادت کا لفظ ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب میں جہاں آپ نے بنائی تھی، محراب یہ عربی لفظ ہے، محراب کا معنی ہے لڑائی، لڑائی کی جگہ، گویا شیطان اور انسان کے درمیان نماز کے موقع پر یہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے نہیں دیتا، اور آ گیا تو وسوسے ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے، ہر طرح سے شیطان ورگلاتا ہے۔ اس لیے یہ مسجد کے اس حصے کو محراب کہا کہ یہاں شیطان اور انسان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، عبادتیں کر رہی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بے موسم کا پھل عنایت ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے، اللہ پاک نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ پاک کی طاقت والے قوت والے ہیں، وہی روزی دینے والے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کا یہ یقین ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ،
کہ ہر چلنے پھرنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے سب کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہے روزی روزگار کی۔ حضرت انسان کو بھی یہی فرمایا، اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو اور ایسا توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا ہوگا؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے پرندہ صبح سے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت، اللہ پاک اس کو رزق دیتے ہیں۔ تو جو خداوند قدوس ایک پرندے کو رزق دے سکتے ہیں، وہ خداوند قدوس حضرت انسان کو روزی نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، لیکن دو چیزیں ہیں، پرندہ اپنے گھونسلے میں نہیں رہا، اپنے گھونسلے سے روزی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اس لیے حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ ایک طرف توکل کا حکم دیا تو دوسری طرف تغدو خماسا، صبح کے وقت نکلنا، اس کو غدو کہتے ہیں، اور تروح بطانا، تروح رات شام کو واپس آنے کو کہتے ہیں۔ تو صبح میں نکلنا اور شام کو واپس آنا، اپنی روزی روزگار کے لیے محنت کرنا، یہ تو ضروری ہے۔ اس حدیث شریف نے ایک طرف توکل بھی بتلایا اور دوسری حدیث شریف نے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم، لیکن یہ فرمایا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ روزی روزگار ظاہری اسباب سے ملتا ہے، یقیناً اللہ پاک نے اسباب میں رکھا ہے، نوکری ہے، کھیتی ہے، دکان ہے، ملازمتیں ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزی روزگار کے اسباب ہیں، لیکن یہی اسباب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطیف اشارہ ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم دینے والے، لیکن نماز کے ضمن میں اپنی نماز اور اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرنے کا حکم، اور وہاں اللہ پاک سے روزی کے لفظ کو ذکر کرتے، یہاں حضرت مریم کا عبادت میں مشغول ہونا، اور اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ پاک کی طرف سے بے موسم کا پھل مل رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک مومن اور ایک مسلمان کو یہ بتلایا کہ جیسے ان اسباب سے روزی ملتی ہے، مسبب الاسباب کی طرف آنا، نماز سے بھی روزی ملتی ہے۔ حدیث شریف میں نماز کی فضیلت میں بہت سی چیزیں ذکر کی، اس میں دنیاوی فائدے میں یہ بھی بتلایا کہ نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی کل کی تراویح میں ایک لفظ آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کا خاص ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ تاجروں کے لیے بھی، کاشتکار کے لیے بھی، سب کے لیے، اور آفس والوں کے لیے بھی آفس کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تاجر کے لیے تجارت کا یہ خاص موقع ہوتا ہے عصر کا، ہر ایک اس موقع کے اوپر نماز کو ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں نماز کے حکم کے ساتھ والصلاۃ الوسطی کو مستقل ذکر کیا۔ یہ گویا اللہ پاک فرماتے کہ جب بندہ میرے لیے اپنے کمانے کے اسباب کو چھوڑ دیتا ہے نماز کی فرائض کی ادائیگی کے موقع پر، تو اللہ پاک غیر سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسی روزی دوں گا من حیث لا یحتسب، جس کا تجھے گمان نہیں ہوگا، وہم نہیں ہوگا۔ یہ آیات کے ذریعے ہمیں اللہ پاک نے بتلایا کہ دنیاوی اسباب کو جیسے ہم نے روزی روزگار کا ذریعہ سمجھا ہے، نماز کو بھی اللہ کی طرف سے روزی روزگار کا ذریعہ سمجھا جائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مسبب الاسباب نے نماز کے ساتھ روزی کو وابستہ کیا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم اللہ پاک کی یہاں دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک غیب سے ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، غیر ایمان والا اور ایمان والا، ان میں فرق یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ اسباب کو سمجھتا ہے، مومن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کو بھی سمجھ رہا ہے۔ یہی ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں اللہ پاک ذکر کرتا ہے۔ اور یہی ایک چیز نہیں، جب حضرت مریم کو بے موسم کا پھل اللہ پاک دے رہے ہیں، موسم کی چیز تو دے ہی رہے ہیں، لیکن بے موسم کی چیز اللہ پاک کی طرف سے مل رہی ہے، ایسے موقع پر ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے دعا کا خیال پیدا ہو، اور اس موقع پر آپ نے کہا کہ جو خدا مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ زکریا کو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر لمبی ہو چکی تھی،
وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سورہ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میری داڑھی کے بال سب سفید ہو چکے ہیں، اور لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، بندہ جن احوال میں نا امیدی ہوتی ہے، ظاہری اسباب ختم ہوتے ہیں، وہیں پر بندے کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بڑے بزرگ تشریف لائے افریقہ سے، اور ان کا ریزرویشن کرانا، ویٹنگ بہت لمبا ہے۔ جب ویٹنگ لمبا ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ شاید اب ملنا مشکل۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اب ملے، مجھے خود بھی ایک دم تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا بھروسہ ٹرین کے اوپر تھا، اس کی ویٹنگ لسٹ کے اوپر تھا، اس لیے توجہ ہماری بندے کی طرف تھی، چیزوں کی طرف تھی، لیکن جب ملنے کا اب ظاہری کوئی امکان نہیں ہے تو اب ہماری توجہ اللہ پاک کی طرف چاہیے کہ اللہ پاک اسباب نہیں ہے تو مسبب الاسباب ہے، کہیں سے انتظام کر، تو اللہ پاک نے انتظام بھی فرمایا۔ زیادہ ویٹنگ ہوا تو پھر انہوں نے ایک ڈبہ اور بڑھا دیا اور ان کا مسئلہ حل ہوا۔ یہ میرے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جس وقت اسباب کی ظاہری شکلیں ختم ہو جاتی ہے، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، یہیں سے اب چونکہ اب مخلوق کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مریم نے اور حضرت زکریا نے مخلوق سے اپنے آپ کو الگ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اس بڑھاپے میں بھی میں نا امید نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، جب ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کو غلام علیم، ایک علم والا لڑکا عنایت ہوگا، تو سب وجہ آیت کریمہ میں ہے، انہوں نے اپنے رخسار کے اوپر تماچا مارا تعجب کے طور پر، سب وجہ وقالت عجوز عقیم، اور یہ کہا کہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عقیم بھی ہوں، بانج بھی ہوں کہ مجھے ظاہری اسباب کے ذریعے میں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ سبب تھا، جوانی ہوتی تو بھی، اور دوسری چیز کہ اب تو بڑھاپا آ چکا ہے اور عجوز، یہ دونوں چیزیں انہوں نے فرمائی۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا قضاء، اس ذات کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسباب کے تم محتاج ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی موقع پر پھر حضرت سارہ کو اولاد عطا فرمائی۔ جمیل من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارا اس گھر کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے لیے ہماری طرف سے کوئی پہلا موقع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے جو مسئلہ پیدا ہوا، آپ نے گھروں کو توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوششیں ہوئی، اللہ پاک نے آگ میں آپ کے لیے باغ بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم ہجرت کر رہے تھے، مصر میں پہنچے، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی نیت خراب ہے، اس نے حضرت سارہ کو غلط نیت سے اپنے دربار میں بلایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم وہاں جا کر یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، بیوی نہیں، اور وہ بیوی کو چھیڑتے تھے، بہن کو نہیں چھیڑتے، لیکن خیر بادشاہ کے پاس گئے، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا اور فوراً اللہ پاک نے زمین کے اندر اس کو دھسایا، اس کے بدن کی کیفیت بدل گئی، تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ نیت، پھر اللہ پاک نے اس کو اسی طریقے سے گھبراہٹ والا کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور تیسری مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ اس نے اپنی عورتوں اور نوکروں کو یہ کہا کہ اس کو لے کر آئے ہوئے تو کوئی جنات نظر آ رہی، جنی آ رہی، یہ کہہ کر اللہ نے حضرت سارہ کو اس وقت بچا لیا۔ یہ اللہ پاک کا اس آیت میں ان واقعات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، عبادات کی پابندی کرتا ہے، حلال اور حرام کا فکر کر کے حلال کو اپناتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو بچانا چاہا، اللہ پاک نے غیب سے انتظام کیا، اور آپ کے اوپر الزام لگنے کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی۔ یہ سب باتیں آیات کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پھر زکریا علیہ السلام کو بھی بشارت دی اللہ پاک نے کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور پھر ان کو بھی نبی بنائیں گے۔ ان واقعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ بتلایا، یہود اور نصارہ کی واقعات کے ذریعے یہ تو ہو چکے ہیں، کل جیسے میں نے عرض کر دیا یہ واقعات ہو چکے، پھر قرآن کریم اس کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے دنیا کی امامت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ حالات اور واقعات دوسروں کی طرف سے آئیں گے۔ آج بھی یہود کی طرف سے آ رہے ہیں، نصارہ کی طرف سے آ رہے ہیں، مشرکین کی طرف سے آ رہے ہیں،
ایسے موقع پر اس امت کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اشارہ فرمایا کہ خارجی فتنے بھی آئیں گے اور داخلی فتنے بھی آئیں گے۔ خارجی فتنے میں یہ جو کتاب اور سنت کے خلاف جو لوگ ہوں گے ان کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور داخلی فتنہ کیا ہوگا؟ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام خود کے غزوے کے لیے نکل رہے اور پھر ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جبل الرمات ابھی بھی ہے وہ ٹیلا، اس کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو چاہے ہمیں فتح ہو جائے چاہے ہمیں شکست ہو، ان لوگوں کو اوپر سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور دشمن بھاگنے لگے تو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ امیر لشکر نے منع بھی کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑائی کے لیے کہا تھا، لڑائی میں فتح ہو گئی، اب نیچے اترنے میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اللہ پاک کا نظام تھا۔ حضرت خالد بن ولید جو ایمان نہیں لائے تھے، پرنادہ ابھی وہاں ہے وہ پچھلی سمت سے آئے اور مسلمانوں کو مشرکین نے دو طرف سے گھیر دی اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید۔ یہ آیت بتلاتی ہے مسلمانوں کو کہ جیسے باہر کے فتنوں سے بچنا ہے، داخلی فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے آیت آ رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ آج کی صورت میں اللہ پاک نے بار بار تقویٰ کا حکم فرمایا، بار بار ایمان والوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا حکم فرمایا، اور اس طریقے سے نفس اور شیطان کی بنیاد کے اوپر کبھی مسلمان آپس میں کسی مسئلے میں الجھ جائے اور آپس میں اختلاف ہو جائے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا۔ اس سے علاج کیا ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات میں کثرت سے آج کی تراویح سے دعائیں آتی ہیں، سورت شروع ہوتی ہے وہیں سے دعائیں، پھر اس کے بعد اور دعائیں آ رہی، یہ مسلسل دعائیں 3 سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تینوں کو اللہ پاک نے ختم فرمایا ہے دعاؤں پر۔ سورہ فاتحہ تو ہے ہی اهدنا الصراط، سورہ بقرہ میں بھی کل تراویح میں آپ سن چکے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به لا يكلف الله، اور آج کی تراویح میں بھی ان فی خلق السماوات والارض پورا ایک صفحہ ہے جس میں اللہ پاک نے دعائیں سکھلائی، اور اسی کے بعد ایک صفحے کے بعد سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ تو یہ مومنین کو بتلایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، دعاؤں کا کثرت سے استحضار رکھو۔ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت مریم کی والدہ نے دعا فرمائی، حضرت مریم نے بھی دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا والے تھے۔ یہ ساری دعاؤں کے ذریعے ملتا ہے، یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان صورتوں میں جو دعائیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اللہ پاک ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور رمضان مبارک کے ان دنوں کو ہمارے حق میں خیر و عافیت والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا